اس پہ بات کرنا چاہوں گا، وہ ہے کہ جی ملک بھر میں جو ہے نا جوئے اور غیر قانونی جو کسینو ہے نا، اس کے اوپر یہ غیر قانونی طور پہ تو قرار دے دیا گیا ہے، مگر ابھی جو ہے نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے 46 غیر قانونی جوئے کی ایپس جو ہے نا ان کی فہرست جاری کی ہے کہ یہ ان کے اوپر جوا چل رہا ہے، اور جو ہے انہوں نے اس کے اندر لمبی لسٹ ہے جو جوئے والے حضرات ہیں اور کرکٹ دیکھنے والے افراد جو نہیں بھی جوا کھیلتے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ پہلے تمام جوئے کی ایپس کے اشتہار چلتے رہے ہیں پی ایس ایل میں اور پی سی بی کے اکثر پروگرامز میں، کہ پی ٹی وی میں بھی چلتے رہے۔ ایک آئی ایکس بیٹ ہیں، آپ بھی میری میڈم اس میں ہیلپ کر دیں، چکن روڈ ونڈرفل نیم، ایویٹر گیم، کیسومو، ربانو، 10 سینٹرک، پلنکو، بیٹ 365، پری میچ، می لیٹ 22، بیٹ دفعہ بیٹ، یہ تمام نام ہیں۔ تو ان کے اوپر جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ غیر قانونی ہے اور اس کے اوپر جو ہے ایف آئی اے ایکشن لینے کے لیے تیار ہے، اور اسٹیٹ بینک کی طرف سے آیا ہے کہ جناب یہ پی سی بی کو بھی خاطر لکھا ہے کہ اس کی تشہیر نہ کریں، کیونکہ یہ کرپٹو کا ابھی بھی پاکستان میں بین ہے، گو کہ ہم گامزن ہے اس کو ٹھیک کرنے کا۔ اس کے اندر جو عام آدمی کے لیے بڑی انٹرسٹنگ ہوگی دو چیزیں، ایک یہ کوئی ڈکی بھائی صاحب ہیں، ڈکی بھائی، اوکے سوری، جو ہے میں جو ہے اتنا ان چیزوں سے واقف نہیں ہوں، آپ مجھ سے زیادہ ہیں۔ سو ڈکی بھائی جو ہے نا وہ کوئی بڑے معروف یوٹیوبر ہیں، ان کے بھائی ہیں جو کہ وہ بھی اس کے اندر ملوث پائے جاتے ہیں۔ تو ڈکی بھائی کم از کم 12 جوئے کی ایپس کی تشہیر میں ملوث پائے گئے ہیں۔ سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی نے کروڑوں روپے کے الزامات ہیں وصول کرنے کے، اور ان کو فی الحال ایف آئی اے نے بلا لیا ہے کہ آ جائیں ذرا آپ کا حساب کتاب کریں۔ اور لاسٹلی جو مزدار ہے جو کہ عام آدمی کے لیے، کہ وسیم اکرم صاحب بھی اس تفتیش کا حصہ بن گئے ہیں، کہ انہوں نے لاہور میں وسیم اکرم کے خلاف سائبر کرائم ایجنسی میں درخواست دائر ہو گئی ہے، اور ان پہ بھارتی بیٹنگ ایپ کی برانڈ ایمبیسڈر ہونے کا الزام ہے، اور سوشل میڈیا پوسٹرز ویڈیو کلپس میں وسیم اکرم ایپ کی توصیف کرتے دکھائی دیے گئے ہیں، اور انہوں نے تائید کر رہے ہیں، صارفین سے اپیل بھی کر رہے ہیں کہ جوئے کو فروغ دینے کے حوالے سے، تو ان کے خلاف بھی وہ بھی تفتیش کا حصہ کریں گے۔ جی ریاض، میں نے ذرا تفصیل بتانے میں دیر لگا دی، ذرا آپ کوئکلی اس کے اوپر اپنا تبصرہ فرما دیں۔ جی، اس میں جو اہم بات یہ ہے کہ ایسی تو بہت سی ایپس چل رہی ہیں، یہ تو بیٹنگ ایپس ہیں اور اس طرح کی ٹریڈنگ ایپس بھی ہیں۔ آج یہ جو خبر چلوائی گئی ہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کا، جو اب ایک سیپریٹ ونگ بن گیا ہے، سائبر کرائم کا جو ونگ بن گیا ہے، پوری ایک قسم کی ایجنسی بن گئی ہے انویسٹیگیشن کی، اس نے یہ خبر باقاعدہ چلوائی ہے۔ چلوائی گئی جب آپ کہتے ہیں، اس سے کیا کیوں کہہ رہے ہیں چلوائی گئی ہے؟ یہ اس لیے چلوائی گئی ہیں کہ یہ جو آپ نے جس سوشل میڈیا انفلوئنسر کا نام لیا، ڈکی بھائی وغیرہ، یہ باقاعدہ طور پہ خبروں میں رہنے کے لیے اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ یہ ہاں جی، ڈکی بھائی جو ہے تو وہ یہ کر رہے ہیں کہ خبروں میں آنے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں۔ تو ایف آئی اے نے سمجھا کہ ہم بھی اس میدان میں کود پڑیں، انہوں نے ان ایپس کی ڈیٹیلز جاری کر دیں۔ یہ نئی بات نہیں ہے، آج سے 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ پہلے بھی یہ لسٹ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، اور ایف آئی اے ہی نہیں ہمیں بھجوائی تھی کہ جناب یہ خبریں آپ چلوا دیں، تو ہمارے کچھ دوستوں نے چلائی بھی تھیں۔ تو اس میں جو اہم بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ ایف آئی اے اس وقت ایف آئی اے پہ شدید پریشر ہے بہت سے حوالوں سے، کیونکہ کئی ایسے سینئر بیوروکریٹس، یہ میں خود پرسنلی جانتا ہوں، کئی ایسے سینئر بیوروکریٹس شامل ہیں جنہوں نے یہاں پہ جو ہے وہ کرپٹو کرنسی وغیرہ سے لے کر بہت سے پیسے یہاں بھی انویسٹ کیے ہیں، اور ان کا خیال تھا کہ یہ بہت کمال کی چیز ہے اور زبردست چیز ہے، لہٰذا اس میں بڑے بڑوں کے نام ہیں۔ تو ایف آئی اے پہ بہت سے حوالوں سے پریشر ہے کہ لوگوں پہ ہاتھ ڈالا جائے۔ اب ایف آئی اے ایک حد سے زیادہ نہیں جا پا رہا، لہٰذا وہ یہ ایپس جو ہے ان کو بین کرنا کا، یا پی ٹی اے کو جو لسٹ بھجوائی، یہ بار بار اس طرح کی خبروں کی تشہیر کرتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ کہ ابھی بھی اسٹیٹ بینک کی طرف سے غیر قانونی ہے، اور ایف آئی اے کے بھی بکس کے اندر یہ غیر قانونی ہے، تو بڑا اچھا کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک طرف کلیئرلی نظر آتا ہے کہ پاکستان کی حکومت جو ہے مائل ہے اور گامزن ہے کرپٹو کو کرنسی کے طور پہ اسٹیبلش کرنے میں، اور اس کے پہیے لگے ہوئے ہیں۔ وہ آپ کو بھی پتہ ہے، بڑے بڑے نام آ رہے ہیں کہ کن کے انٹرسٹ ہے، پھر خبریں آتی ہیں
لوگوں نے ملینز لوز کر دیے ہوئے ہیں، اور جس سپیڈ میں اندر جا کے امریکہ کے اندر لاس ویگس میں بھی ایک وہ ہوئی، اور وہ ثاقب صاحب جو اس کو بنائے گئے ہیں، ایک طرف تو حکومت لگتی ہے کہ ایک پریشر میں ہے کہ جی اس کو ریزرو کرنسی کے طور پہ دنیا میں کئی جگہ پہ اس کی ہلکی پھلکی ایکسیپٹیبلٹی ہے، مگر ابھی بھی کسی دنیا نے امریکہ سمیت اس کو اپنی ریزرو کرنسی نہیں بنایا. ہمیں اس طرح کی بھی سننے میں آتا ہے. ایک طرف اس کے حق میں یہ کام ہو رہا ہے، ایک طرف اس کے خلاف ہو رہا ہے. تو یہ میں بڑا کنفیوزڈ ہوں. آپ اگر دور کر سکیں میرا کنفیوژن. عامر صاحب، یہ کنفیوژن آپ کی اگر آ رہی ہے تو یہ بالکل درست اس لیے ہے کہ ریاست خود بھی کنفیوزڈ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں، حال ہی میں خبر چلی کہ جناب ایک بڑے سیاستدان نے اس میں اربوں روپے جو ہے وہ تو پھر میں نے ایف آئی اے وغیرہ سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتا کہ ایک آدھ شخص کے اتنے اربوں روپے گئے ہیں کہ نہیں گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ آئے دن ہمارے پاس درجنوں کیسز آ رہے ہیں اور گھنٹوں کے حساب سے درجنوں کیسز آ رہے ہیں جس میں کرپٹو کرنسی کے فراڈ کے جو ہے وہ لوگ آ رہے ہیں کہ میرے پاس اتنے $1000 کے جو کرپٹو کرنسی کے کوئنز تھے اور میں نے مائننگ کی ہوئی تھی، میں نے سارا کچھ کیا ہوا تھا، اور وہ اچانک پتہ چلا کوئی لے گیا مجھ سے، کوئی گن پوائنٹ پہ آ گیا، کوئی ایف آئی اے کا بندہ بن کے شکل کے کوئی آ گیا. تو اسٹیٹ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کام پہ ہاتھ ڈالے، لیکن کنفیوژن یہ ہے کہ جب ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو پیسہ بلیک منی پاکستان میں پڑا ہوا ہے جب وہ اس میں ڈلے گا تو انہیں ڈر ہے کہ جب آفیشلی ہم یہ اناؤنس کریں گے اور جب یہ چوری چکاری بالکل پبلک ہو جائے گی اور لوگ دھڑا دھڑ جو ہے وہ شکایتیں بھی درج کروائیں گے، تو پھر ریاست پہ الزام آئے گا کہ ریاست نے ایک ایسا سسٹم بنایا تھا. کیا ایف آئی اے کو، کیا پی ٹی اے کو نہیں پتا تھا یہ سارا کچھ ہو رہا تھا؟ لہٰذا یہ بہت بڑی کنفیوژن ہے. ایف آئی اے سمجھتی ہے کہ فی الوقت اس پہ جب تک پورا مکمل کام نہیں ہوتا تو حکومت کو کچھ جو ہے وہ اناؤنس نہیں کرنا چاہیے، گراؤنڈ لیول پہ راڈار سے ہٹ کے کام کرنا چاہیے. لیکن بلال بن ثاقب کو جو ہے اناؤنس کر کے شاید یہ امریکہ میں کسی کو جو ہے نا وہ ٹرمپ کی فیملی میں کسی کو خوش کرنا تھا یا جو کچھ بھی تھا، لیکن انہوں نے وقت سے پہلے یہ بانسری بجا کے بہت کنفیوژن کریٹ کر دیا. تو آپ کی کنفیوژن بالکل وجہ ہے، اس پہ میں خود بھی کنفیوز ہوں. ایف آئی اے والوں سے پوچھتے ہیں، وہ بھی بیچارے کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی. میں ویسے یہ ربیہ سوال کرنا چاہ رہی ہے، مگر میں ایک ضرور کہ چھپ کے کیوں کرنا چاہیے؟ ایف آئی اے بڑی اچھی بات ہے، مانگے دو جب تک قانون، یا تو حکومت قانون بدل دے تو پھر ٹھیک ہے، جب قانون نہ بدل رہی ہے تو پھر اسٹیٹ بینک بھی اور یہ بھی کیا ایف آئی اے حق بجانب ہے اور ان کو لا امپلیمنٹ کرنا چاہیے، کیونکہ قانون نہیں بدلا، ابھی تک ہوا میں ہے. جی آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ عامر صاحب، میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ جو آپ ذکر کر رہے تھے مارچ 2023 میں مقابل پروگرام میں اس چیز کو جو غیر قانونی جوا کمپنیز اس حوالے سے ڈسکشن ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد اوپر کافی جو ہے وہ اس کے ریپرکشنز بھی تھے، اس پہ ایکشن بھی لیا گیا تھا. اس کا ایک کلپ ہمارے پاس موجود ہے، اگر ہم وہ پلے کریں اور پھر ڈسکشن کنٹینیو کریں. جوا پہلے ہمیشہ دور میں ہوتا رہا، چھپ کے چھاپا پڑتا تھا، فونز کے ذریعے، بکس تھی. ابھی یہ اسٹیٹ لیول پہ ہوا ہے، پی سی بی نے کیا ہے اور پی ایس ایل نے آفیشیل برانڈنگ کی ہے. پھر یہ ہے کہ یہ پیسہ ڈالر باہر جا رہا تھا، ہم ڈالر پہ رو رہے ہیں، جوئے کے ذریعے یہ باہر جا رہے ہیں. ہمیشہ کی طرح خدا کا شکر ہے وہ ہوا کہ اسٹیٹ بینک نے فائنلی اس کا بہت سخت الفاظ میں نوٹس لیا ہے. نجم صاحب اور ان کی ٹیم نے یہ پورا ایونٹ ایک دن میں تو پلان نہیں کیا، انہیں بہت پہلے سے پتا تھا کہ میری ان کے میڈیا کے لوگوں سے جب بات ہوئی کہ ہم نے اسٹیٹ بینک سے اس کی اپروول لی ہے. یہ جو خط 8 مارچ کو لکھا گیا ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے پی سی بی کو، وہ اس کی تردید کرتا ہے ان کے اس دعوے کی. جی عامر صاحب، جی یہ 2 سال پرانا کلپ تھا اور ہم بھی اس وقت بڑا ہمارے کئی دوستوں نے اعتراض کیا کہ اچھا خاصا یہ پی ایس ایل چل رہا ہے اور یہ لوگ اگر مال بنا رہے ہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ بالکل قانون کا حصہ بنا لیں نا، اون کر لیں. جو اگر کرپٹو آپ نے کرنا ہے، اگر آپ حکومت سمجھتی ہے کہ جناب یہ ملک کے لیے اچھا ہے اور اس سے کوئی ہماری معیشت میں اضافہ ہو سکتا ہے، تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز نہیں کرنے چاہیے کہ ایک طرف آپ کہیں کہ یہ جوا ہے اور غیر قانونی ہے اور پھر یہ ہو بھی رہا ہے اور پی ٹی وی کرے اور پی سی بی کرے، گورنمنٹ کے ادارے کریں. تو یہ ایک گورنمنٹ کا ادارہ جو اسٹیٹ بینک اور ایف آئی اے ہیں وہ اس کو روکنے میں لگے ہوئے ہیں، اور گورنمنٹ کے پی سی بی ادارہ جو ہے وہ اس کو پروموٹ کرنے میں لگا ہوا ہے، پی ٹی وی بھی اس کے اندر انوالو رہا ہے. تو یہ دو حکومتیں نہیں چلتی، ویسے تو چل ہی رہی ہیں، تو ہونا نہیں چاہیے. میں اب چاہ رہا ہوں ریاض، آپ کی میں نے بڑی تفصیلاً آج چھپی ہوئی سٹوری یہ پڑھی کہ آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں آڈٹ کے اوپر، اور ابھی میں دیکھتا ہوں
کہ فگرز بڑھتے جا رہے ہیں. یہ 513 ارب روپے کی گرانٹ جو ہے بہت بڑا فگر ہے جو کہ پارلیمنٹ سے منظور ہوئے بغیر اس دفعہ کا ہوا. ذرا اس کی تفصیل بنائیں کہ ایک تو کیا تفصیل ہے اور واٹ از نیو دس ٹائم. شکریہ عامر صاحب. اس میں آج آڈٹ رپورٹ جو ہے وہ ظاہر ہے تفصیل سے انہوں نے پچھلے 2 دنوں سے ویب سائٹ پہ چڑھا دی ہے اور پڑھتے ہوئے ظاہر ٹائم بھی لگتا ہے لیکن بڑا ٹائم کنزیومنگ ہے, لیکن ایک بہت آئی اوپننگ بھی ہے. مثال کے طور پر جس طرح آپ نے شروع میں ابھی کہا کہ 513 ارب روپے یہ 29% بنتا ہے جتنی گرانٹس حکومت کی جو سپلیمنٹری گرانٹس جسے کہتے ہیں, یہ ضمنی گرانٹس کہتے ہیں. یعنی آپ نے 10 ارب روپے مانگے اور اس کے بعد آپ نے حکومت سے دوبارہ کہا کہ جی 3 ارب روپے ہمیں اور دے دیں, تو جو 3 ارب روپے آپ کو اضافی دیے جائیں گے وہ ضمنی گرانٹس میں شمار ہوں گے, ایڈیشنل کہہ لیں یا جو سپلیمنٹری گرانٹ جسے کہتے ہیں. تو سپلیمنٹری گرانٹ جو ہیں اس کا 29% جو گورنمنٹ ایشو کر چکی ہے 29% یعنی 513 ارب روپے پارلیمنٹ سے اپروو ہی نہیں ہوا. اور یہ آئے دن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بار بار اس چیز پہ بحث ہوتی ہے کہ آپ اس طرح کی گرانٹس کیوں لے کے آتے ہیں کہ پی ایس سی تک آ کے پھر اس کی منظوری کروانا پڑتی ہے. پھر پتہ چلتا ہے جس افسر نے یہ ریکویسٹ کی تھی وہ افسر ریٹائر ہو چکا ہے, اب اس کے خلاف کیا ایکشن لیا جائے. تو یہ بہت بڑے جو ہے پرابلمز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 175 اداروں کو جو 265 ارب روپے دیے گئے تھے وہ انہوں نے استعمال ہی نہیں کیے. تو جب استعمال نہیں کیے تو وہ سرنڈر بھی نہیں کیے انہوں نے اور وہ لیپس ہو گئے. تو جب لیپس ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو 175 اداروں کے پاس تقریباً آپ سمجھ لیں 175 پروجیکٹس ہوں گے تو 265 ارب روپے جو تھے وہ لیپس ہو گئے. اسی طرح تقریباً 212 ارب روپے تقریباً 12 گرانٹس جو تھیں وہ سرنڈر نہیں کیے, وہ وہاں سے لیپس ہو گئے. اس کے ساتھ ساتھ کئی ایسی وزارتیں تھیں جنہوں نے 24 ارب روپے مانگے اور یہ میں عام آدمی کو سمجھانے کے لیے ناظرین کو کہ یہ جو لیپس ہونا ہے کہ آپ کو بجٹ کے اندر یہ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے کہ تفویض کیے جاتے ہیں, یہ آپ کے پیسے ہیں. وہ گورنمنٹ کی نالائکی ہوتی ہے کہ ان پروجیکٹس کو نہیں ہو پاتا اور وہ پیسے کیونکہ استعمال نہیں ہوتے تو وہ پھر واپس چلے جاتے ہیں ایکسچیکر میں, اس کو لیپس ہونا کہتے ہیں. یہ حکومت کی اور اداروں کی نالائکی ہوتی ہے. پلیز جاری رکھیے گا. جی, اور اس کے ساتھ ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ بتائی گئی وہ یہ بتائی گئی ہے کہ کئی ایسی وزارتیں تھیں جنہوں نے منظور شدہ جو گرانٹس تھیں اس سے 12 ارب روپے سے زیادہ خرچ کیا. اور یہ چند وزارتیں, یہ ایسا نہیں ہے کہ جو کراس دا کنٹری جو ہے, یہ کچھ وزارتیں تقریباً 20 سے 25 جو وزارتیں بنتی ہیں یہ اس کی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی. اس کے ساتھ ساتھ 3.59 ملین میٹرک ٹن جو گندم منگوائی گئی تھی اس سے قومی خزانہ کو 300 ارب روپے کا نقصان ہوا. جو گندم منگوائی گئی وہ لو کوالٹی کی تھی. اس کے ساتھ ساتھ بھی تفصیل سے اس پہ اسپیشل آڈٹ بھی کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ ایسے ٹائم پہ جب گندم منگوائی گئی جب آلریڈی کٹائی کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا, گندم تیار تھی, تو انہوں نے کہا کہ گریٹ گندم سکینڈل جو تھا, گریٹ گندم سکینڈل کہ وہ